السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 سوالات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے جوابات۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حور عین سے کیا مراد ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حور عین سے مراد گورے رنگ والی، موٹی آنکھوں والی اور سیاہ گنے بالوں والی یہ مراد ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا سوال کیا کہ لؤلؤ مکنون سے کیا مراد ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی صفائی ایسی ہوگی کہ جیسے موتی کی چمک، اور موتی بھی کون سا کہ جو ابھی ابھی تیار ہوا ہو، نکلا ہو، جس کو کسی نے ہاتھ بھی نہ لگایا ہو۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسرا سوال پوچھا کہ خیرات الحسان سے کیا مراد ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوش اخلاق اور خوبصورت۔ چوتھا سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بیض مکنون سے کیا مراد ہے، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی نرمی اور نزاکت ایسی ہوگی جیسے کہ انڈے کی جلی، جو کہ انڈے کے اندر والی سائڈ پہ ہوتی ہے۔ پانچواں سوال ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عرابن ترابہ سے کیا مراد ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس سے مراد دنیاوی عورتیں ہیں، بوڑھی ہو گئی تھی، اور جب ان کو جنت میں داخل کیا اللہ نے تو ان کو نئے سرے سے پیدا کیا اور ان کو خوبصورت بنایا اور ان کو اپنے خامدوں کی چہچتیاں بنایا اور ان سے عشق کرنے والی، پیار کرنے والی بنایا اور ان کی ہم عمر بنایا۔ چھٹا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا کہ حور عین، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ دنیا کی عورت حور عین سے افضل ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتواں سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ دنیا کی عورتوں کا حور عین جو حوریں ہیں جنت کی، ان سے افضل ہونے کی وجہ کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی نمازیں، ان کے روزے اور ان کے اعمال ہیں جو وہ دنیا میں بجا لاتی تھی۔ ان کے جسم کو ریشم سے مزین کر دیا گیا، زرد ریشم، سفید ریشم، سبز ریشم، اور ان کو زرد اور سنہری زیور عطا کیے گئے ہیں، اور ان کو سونے کی کنگھیاں دی گئی ہیں جس سے وہ اپنے بالوں کو کنگھیاں کریں گی اور کہیں گی ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، کبھی مریں گی نہیں، ہم ناز اور نعمت والی ہیں، کبھی مفلس اور بے نعمت نہیں ہوں گی، ہم جنت میں اقامت کرنے والی ہیں، کبھی جنت سے نکلیں گی نہیں، سفر نہیں کریں گی، ہم اپنے خامدوں سے خوش رہنے والی ہیں، کبھی روٹھیں گی نہیں۔ آٹھواں سوال ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ بعض عورتوں کی 2 3 4 شادیاں ہوتی ہیں، جیسے صحابہ کے دور میں اگر ایک صحابی شہید ہو گئے یا فوت ہو گئے تو دوسرے نے شادی کر لی، اور دوسرے شہید ہو گئے تو تیسرے نے کر لی جہاد، اور اس طرح کسی کی 3 یا 4 شادیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اگر وہ جنت میں گئیں اور ان کے وہ خامد جن سے ان کی شادیاں ہوئی تھی وہ بھی اگر سارے جنت میں گئے تو اب وہ کس کے ساتھ رہیں گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ وہ ان کو چوائس کا حق دیا جائے گا، یعنی کہ وہ اپنے لیے چنیں گی ان میں سے جس کو چاہیں گی، اور وہ اپنے لیے ان میں سے اس شخص کے انتخاب کریں گی کہ جو دنیا میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوگا اور ان کا اچھا خیال رکھتا ہوا ہوگا، اور وہ کہیں گی کہ یہ دنیا میں ہمارے لیے اچھا برتاؤ اور اچھا خیال رکھنے والا تھا، لہٰذا میرا نکاح اس سے کر دیجیے، اور وہ اس کے ساتھ جنت میں رہیں گی۔ جنت کی جو عورتیں ہیں وہ اپنے خامدوں کا دل اپنی مٹھی میں رکھیں گی۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ وہ خوبصورت اور خوش اخلاق اور پیاری گفتگو کرنے والی ہوں گی، وہ ایسی باتیں کریں گی کہ جس سے اپنے خامدوں کا دل اپنی مٹھی میں رکھیں گی، اور جب وہ بولیں گی تو ایسے لگے گا کہ جیسے زبان سے بولنے سے منہ سے پھول جھڑتے ہیں اور جیسے کہ نور برستا ہے۔ ان کی زبان عربی ہوگی، اور اطراب کا معنی یہ ہے دونوں اپنے ہم عمر ہوں گے، خامند اور اس کی بیوی، جنتی عورت اور جنتی مرد،
اور خوش اخلاق ہوں گے اور اچھے ایک دوسرے سے پیار کرنے والے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہوں گے، دونوں ایک دوسرے سے خوش ہوں گے اور دونوں ہی ہم عمر اور ہم یکساں، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں یکسانیت ہوگی دونوں میں، اور وہ کھیلیں گے کودیں گے اور جنت میں گھومیں گے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی حوریں باغ روح افزا میں جمع ہو کر ایسا گائیں گی، ایسا گنگنائیں گی اپنے گلے سے، اپنی زبان سے، کہ ایسی سریلی آواز سے گائیں گی اور ایسی رسیلی آواز ہوگی کہ اس سے پہلے مخلوق نے اس طرح کی آواز نہیں سنی ہوگی۔ جنت میں 6 چیزیں نہیں ہوں گی۔ جنت میں سب کچھ ہوگا لیکن 6 چیزیں نہیں ہوں گی۔ ایک، جنت میں حسد نہیں ہوگا، جنت میں موت نہیں ہوگی، اور جنت میں نیند نہیں ہوگی، جنت میں نجاست نہیں ہوگی، یہ جو دنیا میں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور جنت میں بڑھاپا نہیں ہوگا، اور جنت میں داڑھی بھی نہیں ہوگی، بغیر داڑھی کے سب جوان ہوں گے۔ پیاری پیاری باتیں اور اچھے قصے سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔